دو نامحرم گناہوں کی ایک دلدل ہے، ایک ایسی دلدل جس میں گرنے والا مسلسل دھنستے چلے جائے، ایک ایسی کال کوٹری کہ جس سے باہر آنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو۔ بھاگو اپنی اپنی محبتوں کے پیچھے، جتنا بھاگ سکتے ہو سب بھاگو، آخر میں کچھ نہیں ہوگا، تھک جاؤ گے، گر جاؤ گے، رو دو گے، خدا کو یاد کرو گے، حالانکہ رب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے نامحرم کے پیچھے مت بھاگو، مت ملو، مت دیکھو۔ سنو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر صورت ملے گا، جو تمہارا نہیں ہے اس کے پیچھے کتنا بھی بھاگو، خواری، ذلت اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ہاں، سب مرد ایک سے نہیں ہوتے، مگر فارمولہ سب پر ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ جو محرم ہے وہ مرد آپ کے لیے اچھا ہے، اور جو محرم نہیں ہے وہ چاہے آپ کو جس رشتے سے بھی پکارے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو محرم نہیں، اس سے تنہائی میں ملنے کی اجازت میرے رب نے نہیں دی۔ جب ہم اللہ سے کسی نامحرم کی محبت مانگنے لگ جاتے ہیں تو انسان اس کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو محرم کی محبت مانگو، کیونکہ نامحرم کی محبت انسان کو دکھ، تکلیف اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں دیتی، اور جب انسان اللہ سے اللہ کی ہی محبت مانگنے لگ جائے تو باقی محبتوں کی حاجت خود بخود دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقی اور دلی سکون تو اللہ کی ہی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی نامحرم کو اتنا حق مت دیجیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے اور کب رونا ہے۔ ایک نامحرم کبھی دوست نہیں ہوتا، وہ قبر کا سانپ ہوتا ہے یا جہنم کا انگارہ۔ بعض اوقات آپ کو اپنے اندر خالی پن محسوس ہوتا ہے، ایک کمی ہی، یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ غیر محرم کے معاملے میں عورت کا بد اخلاق ہونا ہی اچھا اخلاق ہے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے پاک باتیں اور دو نامحرم۔